ایک بادشاہ تھا. میں عموماً بادشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوتا ہوں آپ کو. تو آج ایک اور کہانی سن لیں. ایک بادشاہ تھا تو وہ بادشاہ بور بہت ہو جاتا تھا. بور اس طرح ہوتا تھا کہ کام ہی بڑے عجیب و غریب سے تھے. کبھی اس طرف سے بری خبر آ گئی, کبھی اس طرف سے بری خبر آ گئی, کبھی یہ لڑائی ہوگی, کبھی وہ لڑائی ہوگی, کبھی یہ قافلہ لٹ گیا, کبھی وہ قافلہ لوٹ گیا, کبھی یہ بندہ چلا گیا, کبھی وہ بندہ چلا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ بادشاہ جو ہوگا اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کتنی انگزائٹی ہوتی ہوگی. آپ اگر چھوٹے سے سی او ہیں, کوئی 10 15 20 لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں, چھوٹا سا کام کر رہے ہیں, تو روزانہ جو آپ کے اوپر سٹریس آتا ہے, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کتنا سٹریس ہوگا. تو بہت زیادہ سٹریسفل تھا اور بہت زیادہ چڑچڑا تھا, بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا تھا. تو ایک دن اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اس ڈپریشن سے, اس انگزائٹی سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ حضور, آپ کو ہنسنا چاہیے, آپ کو مسکرانا چاہیے. جتنے آپ کہے لگائیں گے اتنا آپ سٹریس فری رہیں گے, اتنا آپ کی زندگی سے یہ انگزائٹی اور ٹینشن چلی جائے گی. تو اس نے کہا جی میں ہنس کیسے سکتا ہوں, کوئی مجھے بتاؤ طریقہ. تو اس نے کہا جی ایک بڑا زبردست قسم کا نسخہ میرے ہاتھ آیا ہے, اس سے آپ سارا دن ہنستے رہیں گے. تو بادشاہ نے کہا کیا نسخہ. اس نے کہا ایک بیوقوف آدمی تلاش کرتے ہیں, انتہا درجے کا احمق آدمی. جب وہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہوگا اور وہ عجیب و غریب سی حرکتیں کرے گا, عجیب و غریب سی بات کرے گا, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو دیکھ کے آپ کی ہنسی نکل جائے گی. ایک تو ہم بندہ ایسا تلاش کریں گے جس کا ڈیل ڈول ایسا ہو کہ بالکل فٹ بال ٹائپ بندہ لگے, موٹا موٹا منہ ہو, چھوٹی سی گردن ہو, ٹیڈ نکلا ہو, بالکل وہ ڈول کی طرح, یا ایسے جب بٹاوے سے نہیں ہوتے اس ٹائپ کا ہو. اور دوسرا یہ کہ اس کی آواز بھی بڑی بھدی سی ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی باتیں بھی بہت زیادہ چائلڈش ہوں, بیوقوفوں جیسی ہوں, اور وہ انتہائی سیریس قسم کے ماحول کے اندر کوئی بیوقوفی کر سکتا ہو. تو ایسا آدمی جو ہے نا, اس کو دیکھ کے بندہ خوش ہو جاتا ہے, اس کا کہکا نکل جاتا ہے. تو اس سے آپ کی انگزائٹی, ٹینشن ختم ہو جائے گی. بادشاہ کو یہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا. تو اسے کہا پورے ملک میں ایسا بندہ ڈھونڈا جائے جو سب سے بیوقوف ہو, سب سے زیادہ احمق ہو, اسے لے کے آئے میرے پاس. تو ان کی فوج, ان کے لوگ جو تھے وہ تلاش کرنے لگ گئے, اور انہیں مین وائل بہت زیادہ تلاش کر کے پورے ملک میں سے ایک ایسا بندہ مل گیا جسے انتہائی اسٹوپڈ کہا جا سکتا تھا, جسے انتہائی بیوقوف کہا جا سکتا تھا. تو بادشاہ نے اس طرح کیا کہ اسے ایک گاؤن پہنا دیا. اب گاؤن بھی بڑا نا چتکبرا سا, جس کے اندر بہت سارے رنگ ہوں, اور بالکل کارٹون لگتا ہے, جیسے کارٹون ہوتے ہیں, کریکٹر ہوتے ہیں. تو اس ٹائپ کا, جیسے کلونز ہوتے ہیں نا, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جوکرز وغیرہ, اس ٹائپ کا ایک کوٹ پہنا دیے. اور ساتھ اس کو ایک جوکروں والی ٹوپی پہنا دی, جس کی بڑے پھندنے تھے, بڑا پھندنا والی ٹوپی ہوتی ہے ایسے جو جوکرز پہنتے, وہ پہنا دی. اب وہ سارا دن وہ جو بیوقوف تھا, احمق تھا, وہ عجیب و غریب سی حرکتیں دربار کے اندر کرتا رہتا تھا. اور بادشاہ اسے دیکھ کے جو ہی دیکھتا تھا تو اس کی ہنسی نکل جاتی تھی. بادشاہ کہکا لگاتا تھا, سارا دربار کہکا لگاتا تھا, اس سے سب کا سٹریس ختم ہو جاتا تھا. تو یہ سلسلہ جو تھا نا چلتا رہا, بہت عرصہ چلتا رہا. اور بادشاہ جو تھا نا, اس کی وجہ سے سٹریس فری رہا زندگی کے اندر, کیونکہ وہ احمق ترین آدمی تھا. تو ایک بار بادشاہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا تو اس نے طبیب بلائے, اب ڈاکٹرز بلوائے. تو ڈاکٹرز نے جب اسے دیکھا تو انہیں کہا حضور آپ کو ہو گیا کینسر, اور اس کا ابھی تک علاج پوری دنیا کے اندر نہیں ہے, اور آپ کے پاس بس تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, تو اب آپ سمجھیں کہ آپ کی رخصتی کا ٹائم ہو گیا. تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں واقعی دنیا سے چلا جاؤں گا. اس نے کہا جی بس آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا, کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں سے بچنے کا چانس آپ کا بہت کم ہے. تو بہرحال بادشاہ بڑا اداس ہو گیا, اور اداس ہو کے اب وہ مرنے کا انتظار کرنے لگا. تو بادشاہ لیٹا ہوا تھا, تو وہ جو تھا وہ پاگل آدمی, احمق آدمی, وہ اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت, کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا بھائی میرے بس جانے کا ٹائم ہو گیا, اب میں جا رہا ہوں. تو وہ احمق تھا, تو اس نے کہا اچھا تو آپ کہاں جا رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اگلے جہان جا رہا ہوں. تو اس نے کہا اگلا جہان کہاں ہوتا ہے. اس نے کہا جی وہ بہت دور ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا تو پھر واپس کب آئیں گے آپ. تو اس نے کہا میں تو واپس نہیں آؤں گا. کہنے لگے ہیں آپ واپس نہیں آئیں گے جہاں جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا. تو اس نے کہا عجیب بات ہے, آپ بادشاہ ہیں, اتنی بڑی سلطنت ہے, آپ جا رہے ہیں اور ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سے کوئی بندہ واپس ہی نہیں آتا, تو آپ ظاہر ہے پھر وہیں پہ رہیں گے. انہوں نے کہا جی ہاں میں وہیں رہوں گا. تو اسے پھر بیوقوف نے, احمق نے ایک عجیب سی بات پوچھی اس سے پوچھا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں تو کیا آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری کر لی ہے, آپ نے کوئی گھوڑے خرید لیے ہیں, آپ نے کوئی ہاتھی خرید لیے ہیں, آپ نے کوئی وہاں کے لیے کپڑے خرید لیے ہیں, آپ نے وہاں پہ کوئی محل بنا لیا ہے, آپ نے وہاں کو سلطنت بنا لی ہے, آپ نے وہاں کو اپنا کوٹ یارڈ بنا لیا ہے, آپ نے وہاں کچھ کیا. تو بادشاہ سوچ کے کہنے لگا نہیں, میں نے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ جو پاگل آدمی تھا, احمق آدمی تھا, اس نے ایسا کیا کہ گاؤن اتارا اور ٹوپی اتاری. ٹوپی اتار کے بادشاہ کے سر پہ رکھی, اور گاؤن اسے کہا جی آپ یہ پہن لیں, کیونکہ پھر احمق میں نہیں ہوں, احمق پھر آپ ہیں, بیوقوف میں نہیں ہوں, بیوقوف آپ ہیں,
کہ جہاں پہ آپ نے جانا تھا، جہاں آپ نے مستقل رہنا ہے، اس کے لیے آپ نے تیاری کوئی نہیں کی۔ اب جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ اس کو حیرت سے دیکھنے لگا، دیکھ کے اس نے رونا شروع کر دیا، رو کے کہا کہ یار بیوقوف تو نہیں ہے، بیوقوف میں ہوں، اور میں تمہیں پوری زندگی بیوقوف سمجھتا رہا، جبکہ اتنا باریک نقطہ جو ہے دنیا کا اور آخرت کا وہ تمہیں پتہ تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا۔ اب اس کے اندر ایک کیچ ہے، اس کہانی کے اندر ہو سکتا ہے آپ اس کو وزڈم کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اس کے اندر کیچ یہ ہے کہ جس آدمی کو وہ سب لوگ بیوقوف سمجھ رہے تھے، احمق سمجھ رہے تھے، وہ ان سے زیادہ عقل مند تھا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا، اپنے پاس ملازم رکھا ہوا تھا، جو اس کو اپنے لیے کلون سمجھتے تھے، جوکر سمجھتے تھے، وہ لوگ بیوقوف تھے۔ اب یہ اویئرنیس کیسے ہوگی کہ میں بیوقوف ہوں اور یہ عقل مند ہے، جس کا میں حلیہ دیکھ کے اس کو بیوقوف سمجھ رہا ہوں، جبکہ اس کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا فلاسفر چھپا ہوا ہے۔ اب یہ جو فلاسفر چھپا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی سیلف اویئرنیس ہے، کہ آپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں کہ میں سمجھدار ہوں، میں بیوقوف ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میں جہاد کر سکتا ہوں، میں کھیل سکتا ہوں، میں بزنس کر سکتا ہوں، میں کتنی محنت کروں تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں، کون سی میری غلطی ہے، کون سی میری خامی ہے جو قدرت نے میرے اندر پیدا کی ہوئی ہے، اور اگر میں اس خامی کو ختم کر لوں گا، اس غلطی کو ختم کر لوں گا تو میرا سفر کتنا آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ غلطی بڑھتی رہی تو مجھے کتنا نقصان پہنچے گا۔ اس کو کہتے ہیں اویئرنیس۔ یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے اس کا۔ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھی آپ کے پاس ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہو کہ اکاؤنٹنٹ کون سا ہے، آپ کو پتا ہو کہ فرنٹ ڈیسک پہ کس کو بٹھانا ہے، آپ کو پتا ہو کہ لین دین کرنے کے لیے، حساب کرنے کے لیے کون سا بندہ چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سیلز کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں پرفارم کر پا رہے، کیونکہ ان کے اندر وہ مین انگریڈینٹ ہی نہیں ہے جو سیلز مین کو سیلز مین بناتا ہے۔ تو اب یہ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں سمجھ جائیں، جان جائیں، اور اس کا تھرڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ جان کے ان سب لوگوں کو ٹرینڈ کر لیں۔ آپ کو پتا ہو کہ ڈرائیور جو ہے اس کی کتنی ٹریننگ چاہیے، اور جو اکاؤنٹنٹ ہے اس کو کس قسم کی ٹریننگ چاہیے، اور جو سیلز کے لوگ ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور جو آپ کی بیگم صاحب ہیں ان کو کیسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ یہ اس کا تھرڈ سٹیپ ہے، اور اس کو کہتے ہیں سیلف اویئرنیس۔ اپنے بارے میں جانیں، اپنے دائیں بائیں موجود لوگوں کے بارے میں جانیں، اور ان کی ٹریننگ کروائیں، اور آپ کو پتا ہو کہ کس حد تک ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، کہاں سے ٹریننگ ہونی چاہیے، جس سے وہ بہتر یا بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سیلف اویئرنیس۔